بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا واقعہ بہت اہم اور سبق آموز ہے، جس میں کئی اہم موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے ہوتا ہے اور پھر مختلف کہانیاں پیش کی جاتی ہے جو ہمیں توحید، ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کے راستے پر چلنے کے اصولوں کو سمجھاتی ہے۔ سورہ کہف کی سب سے مشہور کہانی اصحاب کہف یعنی غار والے نوجوانوں کے ہیں۔ یہ چند ایماندار نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہتے تھے، جو لوگوں کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ یہ نوجوان اللہ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننے سے انکار کیا۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے ان کو موت کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوجوان اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، جہاں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ نوجوان 309 سال تک سوتے رہے۔ اس دوران اللہ نے انہیں اور ان کے کتے کو زندہ رکھا اور انہیں کھانے پینے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ کئی سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا اس سے کم سوتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے شہر جانے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس وقت کا بادشاہ ایک نیک اور اللہ پر ایمان لانے والا حکمران ہے۔ لوگوں کو ان کے اس طویل نیند کا واقعہ پتہ چلا اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور اس پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں توکل، صبر اور ایمان کا سبق دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ کے راستے پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا اس دنیا میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت خضر کے پاس کچھ خاص علم ہے جو انہیں عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے انہیں خضر کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت خضر نے شرط رکھی کہ وہ ان کے اعمال پر سوال نہیں کریں گے۔ اس سفر کے دوران حضرت خضر نے 3 عجیب کام کیے۔ نمبر 1، ایک کشتی کو نقصان پہنچایا۔ نمبر 2، ایک نوجوان کو قتل کیا۔ نمبر 3، ایک گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کاموں پر حیرانی اور سوالات کیے، جس پر حضرت خضر نے وضاحت دی کہ ان کے کام اللہ کے حکم کے تحت ہوئے تھے۔ ان کی وجوہات ایسی تھی جو حضرت موسیٰ کو پیغام نہیں تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہم انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے ہمیں چیزوں کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک بہت طاقتور بادشاہ تھے اور اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا کی تھی۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آتے تھے۔ ایک دن وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جنہوں نے ان سے یاجوج ماجوج کے حملے سے بچانے کی درخواست کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد کی اور ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج ان پر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ نے اس دیوار کو مضبوط بنایا اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ طاقت اور علم اللہ کی عطا ہے اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے طاقت کو لوگوں کے مدد کے لیے استعمال کیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سورہ کہف میں اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کی رنگینیوں میں الجھنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان اور اس کے احکامات کی پیروی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ سورت ہمیں ایمان، صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت پر بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ اگر ہم اس سورت کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ سورہ کہف کے واقعات سے ہمیں اور مزید علم حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا انوکھا انداز۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کے تصور سے بالا تر ہوتی ہے۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ نے انہیں سینکڑوں سال تک سلا کر نہ صرف ان کی حفاظت کی بلکہ ان کا ایمان بھی محفوظ رکھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد میں کبھی دیر نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمارے حق میں بہترین وقت پر آتی ہے۔ غار میں نوجوان کی نیند کا واقعہ قیامت کے دن کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جس طرح اللہ نے انہیں زندہ رکھا اور نیند میں رکھا، اس طرح قیامت کے دن اللہ تمام
मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा करेगा। असहाबे कहफ ने दुनियावी नेमतों और ऐशो इशरत को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए गार में पनाह ली। यह बताता है कि ईमान की हिफाजत दुनियावी चीजों से ज्यादा अहम है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी अपने ईमान और सच्चाई की तलाश में हर किस्म की मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत मूसा और हजरत खिजर के वाक़े में अक्ल और इल्हामी इल्म के फ़र्क को वाज़ेह किया गया है। हजरत मूसा ने अपने अक्ल के मुताबिक हजरत खिजर के अमाल को समझने की कोशिश की, जबकि हजरत खिजर को इल्हामी इल्म की बदौलत अल्लाह के फैसले समझने का इल्म था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि कभी कुभार अल्लाह की हिकमत हमारे महदूद इल्म से बालातर होती है और हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत ज़ुल्क़रनैन को मुख्तलिफ कौमों की मदद और याजूज माजूज के हमले से बचाने के लिए आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला इंसानों को आजमाइशों में डालता है ताकि वो अपनी नेक नियति और इंसाफ पसंदी को साबित कर सके। सूरह कहफ हमें क़यामत के दिन की तैयारी करने का पैगाम देती है। हमें दुनियावी फितनों से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहना, अल्लाह की रजा की तलाश में रहना चाहिए। दुनिया की आरिज़ी जिंदगी के बदले में आखिरत की हकीकी और अबदी कामयाबी का हुसूल ज्यादा अहम है। असहाबे कहफ का वाक़या हमें यह भी बताता है कि मुखलिस दोस्त अल्लाह के रास्ते पर चलने में अहम किरदार अदा करते हैं। यह नौजवान एक दूसरे का सहारा बने और अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक साथ रहे। यह हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें हमेशा नेक और मुखलिस दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जो हमें अल्लाह की तरफ माइल करे। असहाबे कहफ की दुआ और हजरत मूसा की रहनुमाई की ख्वाहिश हमें अल्लाह से मदद और रहनुमाई तलब करने का सबक देती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को सुनता है और उनकी रहनुमाई करता है अगर वो इखलास के साथ इससे मांगे। हजरत ज़ुल्क़रनैन की कहानी में यह पैगाम है कि अल्लाह ने उन्हें जो ताकत और वसाइल दिए थे उन्होंने उसे लोगों की भलाई और इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने वसाइल और ताकत को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जुल्म व ज़्यादती के लिए। सूरह कहफ में ये पैगाम भी दिया गया कि दुनियावी जिंदगी मुख्तसर और आरिज़ी है। हमें अपनी जिंदगी के फैसले ऐसे करने चाहिए जो आखिरत में फायदेमंद साबित हो। दुनिया की ऐशो इशरत और दिखावे में उलझने के बजाय अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये सारे नुकात और पॉइंट्स हमें सूरह कहफ के वाक़यात से मुख्तलिफ पहलुओं को मजीद समझने में मदद देते हैं और हमारी जिंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने की तलकीन करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूबसूरत सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये खूबसूरत सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।